الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیان ہے دوزخ کے بارے میں۔ دوزخ کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک میں بہت سی یاد دوزخ کے خوفناک عذاب کو ہمیں بتاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس عذاب میں پڑیں۔ اس لیے قرآن پاک میں دوزخ کے عذاب کو بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ہم یہاں چند آیات آپ کو بتاتے ہیں جس سے اس کے عذاب کا کچھ معمولی سا اندازہ ہو جائے آپ کو۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ وہ آگ کے شعلے اتنے بڑے ہوں گے جیسے محل یا اونٹ۔ ایک اور جگہ پر ہے فرمایا گیا ترجمہ: وہ انگارے برسا دے گا جیسے بڑے بڑے محل، جیسے کالے کالے اونٹ۔ اس آگ میں گناہ گار نہ زندہ رہے گا اور نہ مرے گا، برابر آگ میں جلتا رہے گا۔ گناہ گار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، اور تو کیا جانے کیسی وہ آگ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے۔ یعنی جس طرح لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے، اس طرح بدن آگ سے سرخ ہو جائے گا۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ ان لوگوں کو کھانے کو کیا ملے گا، وہ بھی سن لیجئے۔ ترجمہ: درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا ہوگا۔ دوزخ میں پینے کے لیے پیپ بھی ملے گی۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ: اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو کے مشابہ ہوگا، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں، اور اس کو بہت سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ کھانے کا تم نے سن لیا، اب پہننے کا سنو کہ کافروں کو دوزخ میں پہننے کو کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: سو جو کافر لوگ تھے ان کے پہننے کے لیے قیامت میں آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے۔ ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا اور اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں ان کے سب گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ وہ لوگ جب گٹے گٹے اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جن کے حساب علیحدہ علیحدہ دیے جائیں گے۔ جو لوگ دوسروں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں، اور جو لوگ روپیہ اور سونا جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اور جو لوگ گار رکھتے ہیں، سونا چاندی اور روپیہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنائے دکھ والی مار کی، جس دن آگ دہکاویں گے اس پر دوزخ کی، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور پیٹھیں۔ یہ ہے جو تم گارتے تھے، اب واسطے اب چکھو مزہ اپنے گارنے کا۔ جب جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت دوزخ افسوس کریں گے کہ ہائے، ہم نے دنیا میں اچھے کام کیوں نہ کیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لائے۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے ترجمہ: جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصے کے مارے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ تو وہ کافر کہیں گے واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے
تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ جب کافر پر دوزخ کے عذاب پڑیں گے تو چلا اٹھے گا۔ ترجمہ ہے، اور کافر حسرت سے کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اور وہ دن آنے سے پہلے کہ کہیں ہم مٹی ہوتی دنیا میں اچھے اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو انشاءاللہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اس کا عذاب بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ پاک شرک کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ اور میری دعا ہے یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی ہو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی راہ کی طرف اپنی محبت میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے نیک اور معصوم بندوں میں شامل کر لے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو اچھا اور اپنا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں صرف و صرف اپنی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی لالچ طمع سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے نفس ہم پر حاوی مت ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں پر اپنی نظر کرم کر دے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی نظر کرم کر دے۔ یا ارحم الراحمین ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جہنم کا گھرا مت بنائیے گا۔ یا ارحم الراحمین بروز محشر نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑانا۔ یا اللہ بروز محشر ہمیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین پل صراط پر ہمیں بجلی کی زیادہ تیزی سے بھی زیادہ تیز گزرنے کی توفیق عطا کرنا۔ یا اللہ ہم پر اپنی نظر کرم کر دینا۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دینا۔ اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے، ہم پر اپنی نگاہ کرم کر دینا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔